إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دل کی ایک عبادت جو مستقل میرے ایمان کا حصہ ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی محتاجگی کا، اپنی فقیری اور لاچاری اور بے بسی کا اظہار کرتا رہے اور دل میں اس احساس کو ہمیشہ رکھے، ہر لمحے ہر پل، کہ وہ اپنے اللہ کا محتاج ہے، اس کے در کا فقیر ہے، اس کے آگے مانگنے والا ہے اور اس کی توفیق کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حصہ ہے ایمان کا، ایک جذبہ ہے جو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر معاملے میں انسان کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا، سب انسانوں سے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، ساری انسانیت، وہ چاہے اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، وہ چاہے نیک ہو یا بد ہو، ہے وہ اللہ کے در کا فقیر۔ ہم اپنی ایجاد میں، اپنی پیدائش میں اللہ کے محتاج تھے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی۔ تمہارے لیے آسان نہیں تھا یہ، اس وقت تو کامل محتاجگی تھی، ذرہ برابر بھی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ تمہیں زمین پر لے آیا، پھر بھی تم محتاج ہی تھے، میں بھی محتاج تھا، آپ بھی محتاج تھے۔ لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ پھر تم اپنی ٹیکنیک سے آگے بڑھتے گئے، چلتے گئے، لیکن پھر بھی دنیا میں جہاں کہیں تمہارا پیر پھسلتا ہے، اٹکتے ہو، جھٹکا کھاتے ہو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے، پلٹ کر رب کی طرف آتے ہو۔
کئی ایک سلف نے ذکر کیا ہے، خاص طور سے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ کئی ایک مقامات پہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ مصائب، ابتلاعات، ابن الجوزی نے بھی ذکر کیا ہے، ابتلاعات، مصائب، پریشانیاں، یہ جو جھٹکے آتے ہیں، کہیں چلتے چلتے ہم رک جاتے ہیں، کہیں کوئی ایک چکر ہاسپٹل کا لگ جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ پریشانی سر پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اگر یہ نہ ہونا تو ہم میں سے ہر انسان شاید اپنی اپنی ذات میں ایک فرعون الگ الگ بن کے گھوم رہا ہو، ہر کوئی ایک ایک فرعون بنا ہوا ہو۔ اگر یہ جھٹکے نہ آئے، ہمیں ہماری ایک جملہ بازاری ہے لیکن بالکل فٹ آتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتی ہیں، ہماری اوقات یاد دلا دیتی ہیں۔ جب اللہ کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو فوراً انسان اللہ کے سامنے اللہ کی محتاجگی کو سمجھ جاتا ہے، اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر انسان کو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی پل بھی ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کا محتاج نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس عبادت کی ادائیگی، اس کو کہتے ہیں افتخار الی اللہ، اللہ کے سامنے انسان محتاج، دل میں بھی اس محتاجگی کا احساس رہے اور حقیقت میں بھی اس محتاجگی کا اظہار کرے۔ یہ پہلی اس کی بنیاد ہے۔ رحم اللہ عمران عرف قدر نفسہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس آدمی پر، اللہ کا کرم ہو گیا اس آدمی پر جو آدمی اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو سمجھ جائے، اپنے آپ کو سمجھ جائے میں کیا ہوں، اور اللہ کے سامنے انسان کیا ہے وہ ہر انسان جانتا ہی ہے، ہر انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ایک لمحے کچھ اندر سے کوئی اوپر نیچے چیز ہو جائے، ساری ساری رات جاگ کے انسان کی گزر جاتی ہے اس انتظار میں کہ کب مجھے سکون آئے گا اور کب مجھے نیند آئے گی۔ تو انتم الفقراء الی اللہ، انسان کو اپنی حیثیت بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس عبادت کی ادائیگی مزید خوبصورت طریقے سے اس وقت ادا ہوتی ہے جب انسان جس کا محتاج ہے اس کو جانتا ہو، اور وہ اللہ ہے۔ اپنے اللہ رب العالمین کو، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ کو انسان جتنا پہچاننے والا ہوگا، جتنی اس کی معرفت ہوگی، اتنا ہی اللہ کا محتاج ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اور یہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں، کئی ایک مقامات، للہ ما فی السماوات والارض واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارا کمال اس کے پاس ہے، سارے آرڈر اس کے پاس ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی کام ارادہ ہوتا ہے کہ کام ہونا چاہیے، اس کے لیے صرف اس کا آرڈر ہوتا ہے، جو اس کا امر ہے، جو اس کا کلام ہے، جو اس کی صفت ہے، اور ادھر اس کام کا ہو جانا یقینی ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اس نے عدم سے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ ساری کائنات بنائی ہے، کچھ نہیں تھا اور یہ سب کچھ پیدا کر دیا اس نے، تو کسی چیز کا اس کا مطلب وہ محتاج نہیں ہے۔ اور جب وہ محتاج نہیں ہے تو قابل تعریف بھی صرف وہی ہے جس کی تعریف کی جائے اس کی صفات پر، اس کی اچھائیوں پر، اس کے انعامات پر، اس کی خوبیوں پر، اس کی صفات پر دل کی محبت کے ساتھ جس کی تعریف کی جائے، وہ رب العالمین اکیلا، وہ اللہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے، یصمد الیہ الخلائق کلھا، ساری مخلوق اس کے در کی محتاج ہے، اس سے لیتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، مخلوق سب اللہ کی محتاج ہے، لیکن اس محتاجگی کا اظہار میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے ہمیشہ رکھنا ہے۔ اب اس محتاجگی کو سمجھنے کے لیے، اس عبادت کو سمجھنے کے لیے، عبادت کی ادائیگی ہوگی کس طریقے سے، کیا اس کی کیفیت بنے گی، اس کی کیفیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ ایک دعا ہے، اس دعا کو ہم تھوڑا سا آج سمجھیں گے، اور اس دعا کو اپنی زندگی میں آپ نے اور میں نے شامل کرنا ہے تاکہ یہ جو عبادت ہے اس کو بھی صحیح معنی میں سمجھ سکیں اور اس کی ادائیگی درست طریقے سے ہو سکے۔ یہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آپ میں سے اکثر کو شاید یہ دعا یاد ہوگی۔ یہ دعا آپ اپنے عام دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے دیگر
چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ سے انسان کوئی اظہار کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا دین اور دنیا ان چار لفظوں کے اندر ساری کی ساری رب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی، چار لفظوں میں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رہنمائی کا۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی۔ رہنمائی کس چیز کی؟ اب ذرا سا سوچیے، ہم یہ صرف سمجھتے ہیں رہنمائی ہوتی ہے دین کی، دین کی بھی ہے، کیونکہ دین میں رہنمائی دو طرح کی ہے۔ ایک اللہ مجھے اور آپ کو علم دے دے، جس کو ہدایت توفیق اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سکھا دے، سمجھا دے، بتا دے، راہ دکھا دے۔ اور ایک ہوتا ہے اس راہ پر چلا دے، یہ ہے ہدایت توفیق، اور پچھلی ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی کرنا، بتانا، سمجھانا، اور دوسرا ہے اس پر چلا دینا۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، کامل آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا وہ صحیح دین علم نصیب ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ کامل ہدایت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے آپ نے عبادت کا اظہار بھی کیا، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ یہ جو صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم حقیقی ہے، اس پر دوام ثبات دے دینا، اس سے ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس عبادت کے لیے میں اور آپ جو یہاں آ کر ابھی بیٹھے ہیں نماز کے لیے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بات بھی ابن قیم نے اللہ کے افتخار میں ذکر کیا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے دے اور اس کے بعد اس کے دل سے عجب نکل جائے، اطرانہ نکل جائے، گھمنڈ نکل جائے کہ وہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں نے صدقات کیے، میں نے خیرات کیے، میں اتنے دروس اور اتنے محاضرات اور اتنے پروگرامز دین کے اٹینڈ کر لیتا ہوں، دوسرا نہیں کر پا رہا، وہ تو نہیں آتے، میں کر رہا ہوں، مجھے تو یہ آپ کو ہدایت نہیں مل سکی۔ آپ کا اور میرا یہاں آنا، جب دل میں انسان کے بات آ جائے کہ یہ محض مجھ پر اللہ کی توفیق تھی، مجھ پر اللہ کا کرم تھا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نا، میں تو خود تو نہیں آیا، مجھے تو اللہ نے توفیق دے دی۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے اسی ہدایت کا ایک سوال کرتا ہوں، اس رہنمائی کا ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے سیدھی راہ دکھا بھی اور اس سیدھی راہ پہ رب العالمین مجھے چلا بھی دے، کیونکہ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، آخرت ساری کی ساری اس پر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ دوسری رہنمائی ہے دنیا کی، دنیا کے معاملات میں، چیزوں میں، بہت ساری چیزوں کا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، کہاں خیر ہے، کہاں اچھائی ہے، کیا بھلائی ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی بیماری کے متعلق پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بیماری ہے کس نوعیت کی، مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ، وہ کبھی اس ڈاکٹر، کبھی اس طبیب، کبھی اس معالج، کبھی اس حکیم، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر کبھی کبھی کوئی ایک ایسا ڈاکٹر مل جاتا ہے جو اس کی بیماری کو پکڑ لیتا ہے، تشخیص کرتا ہے، پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ یہ رہنمائی ملی کہاں سے؟ کبھی سوچے نا کہ آپ اور میں اس طبیب تک پہنچے کیسے، اور طبیب تک پہنچنے کے بعد بھی، تشخیص ہو جانے کے بعد بھی علاج تو ممکن نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تک اس کی طرف سے شفا کا حکم نہ ہو۔ بڑی بڑی بیماریاں بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں دواؤں علاج کے باوجود بھی انسان کے دنیا سے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ کے اور میری دنیا کے جتنے معاملات چلتے ہیں، جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں، جتنے کام ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کے، اپنے بڑوں کے، اپنے کاروبار، آنا جانا، میل جول، تعلقات، اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، خیر اور شر کیا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، کس میں میرے لیے آج بھلائی ہے، کس میں کل کی بھلائی ہے، کس میں آج برائی ہے، کس میں کل کی برائی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جب انسان اس محتاجگی کو سمجھتا ہے کہ نہیں، اللہ کا محتاج ہوں میں، اللہ کے توفیق کے بغیر میں چل نہیں سکتا، تو پھر اس کے دل سے ایک آواز آتی ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ قدم قدم پہ رہنمائی فرما دینا، اللہ قدم قدم پہ مجھے سیدھی راہ دکھا دینا، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو۔ یہ ہے عمل کی توفیق۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ تقوی کا بھی سوال کرتا ہوں، اور
شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا الہدا والتقی، ہدایت میں آپ نے اللہ سے کرنے کی توفیق مانگی ہے. ہدایت میں آپ نے اور میں نے اللہ سے کچھ مانگا ہے کہ اللہ رہنمائی مل جائے کہ ہم کر لیں. تقیٰ میں ہم نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ جو برائی ہے اس سے بچا لے، جو شر ہے اس سے محفوظ رکھے. اور وہ شر بھی دونوں طرح کا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. اے اللہ جو گناہ ہے، جو برائیاں ہیں، جو غلط کام ہیں، جو تیری نافرمانیاں ہیں، جو دنیا کے معاملے میں مجھے تو چیز لگ رہی ہے کہ اچھی ہے، میرا فائدہ ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا مستقبل میں، کیا فیصلے تیرے ہیں. اللہ مجھے یہ تقوی دے دے کہ میں ان سے وہ صلاحیت دے دے کہ جس کے ذریعے سے میں برائی سے بچ جاؤں، جس میں سب سے بڑی برائی تیرے وہ احکامات ہیں جن کو تو نے حرام قرار دیا ہے. جن چیزوں کو تو نے حرام قرار دیا، تقوی ان چیزوں سے بچنا، اور جن چیزوں کا رب نے کرنے کا کہا ہے ان چیزوں کو کرنا. یہ تقوی کی اصطلاح کا سادہ سا مفہوم ہے، کوئی لمبی چوڑی اس کی تفسیر فلسفہ نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق مل جائے کہ وہ گناہ سے رکنے والا ہو، گناہ دیکھ کر اس کا دل مائل نہ ہو، گناہ کے راستے کی طرف جانے کی توفیق ہی نہ ملے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنا شروع ہو جائیں. یہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف. اللہ میں تجھ سے عفت کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا. اور یہ پاک دامنی، انسان کا دامن پاک ہو، اس کا مفہوم ایک سادہ سا مشہور مفہوم جو احادیث میں بھی بیان ہوا، ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ اللہ میری عزت محفوظ رہے، میں کوئی ایسے گناہ میں ملوث نہ ہوں جو میری پاک دامنی کو خطرے میں مبتلا کر دے. اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ ہوں گے اللہ نے ان کو جو ایک بدکاری ہے، گناہ ہے، اللہ کی توفیق سے وہ محفوظ ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. عینان زناہما النظر، یہ میری جو دو آنکھیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان سے بھی انسان بدکاری کرتا ہے، اور وہ بدکاری ہوتی ہے اس کا بد نظری. جو چیز نہیں دیکھنی، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، یہ نگاہیں اس کی اس طرف جا رہی ہیں. اب آج کے دور میں تو میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے. میں مسجد سے باہر نکلوں گا، میری نگاہیں محفوظ نہیں، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے اللہ نے آرڈر دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. مردوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آرڈر دیا ہے. میں اور آپ بعض اکثر و بیشتر، میرا اپنا تجربہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کے اپنے اپنے تجربے ہوں گے. قرآن کی تلاوت آپ سن رہے ہوں، آج کل آسان سے ذریعہ یوٹیوب میں اور آپ سنتے ہیں. بعض لوگ رقیہ سنتے ہیں، چلو رقیہ لگا لیا، اس رقیے کے ذریعے سے صحیح ہے یا غلط طریقہ کار میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. اب وہ رقیہ چلتے، رقیے کا کنٹینیو ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کنٹینیو ہوتے ہوتے بیچ میں ایک دم 5 سیکنڈ کا ایڈ آپ کو زبردستی سننا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات دیکھنا بھی پڑتا ہے، جس میں میوزک بھی ہوتا ہے، اور نامحرم عورت نامناسب لباس میں بھی ہوتی ہے. نگاہ پڑتی ہے، نگاہ پڑتی ہے. عینان زناہما النظر. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے ایسے گناہوں سے بھی محفوظ رکھ، ایسی راہ سے بھی محفوظ رکھ، مجھے دیکھنے کو ہی نہ ملے، مجھے سننے کو نہیں. یہ اب اس میں دیکھیں نا، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ تو خالص محض فضل الہی اور توفیق الہی ہے. کس کو کیا چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، کس کو کیا چیز سننے کو مل رہی ہے، کون کس طرف نکل رہا ہے، کون کس طرف جا رہا ہے. اللہ میں تجھ سے عفت کا سوال کرتا ہوں، کبھی زندگی میں مجبور نہ ہوں، کبھی چاہ کر نہ چاہ کر اللہ میں اس راہ پر نہ چل پڑوں جو راہ مجھے تیری بارگاہ میں ذلیل اور رسوا کر دے. بہت سے احباب ایسے ہوں گے، ہمارے آج کل نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، کسی کے اوپر ہم غلط الزام یا شک کی بات نہیں کرتے، لیکن جس طرح کا ماحول چل رہا ہے وہ کوئی قابل امن ماحول نہیں ہے، اطمینان بخش ماحول نہیں ہے کہ میں اور آپ بے فکر رہیں، میں اور آپ سکون سے رہیں. بڑی فکر کی ضرورت ہے، بڑی کوشش کی ضرورت ہے، اور آپ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو. بہت سے چاہنے والے چاہتے رہے،
اور دنیا ان کی کہیں کی کہیں چلی گئی. یہاں ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کس کس طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پورا نظام اور سسٹم برباد ہے، لیکن وہاں کچھ بچے اور بچیاں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے با اخلاق اور با کردار لوگ ہیں، حرام سے بچنے والے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ کے دین کو تھام کر چلنے والے. تو مسئلہ سارا آ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی محتاج، اللہ کے در کے محتاج. بار بار میرے منہ سے جملہ شاید نامناسب نکل رہا ہے، اللہ کی محتاجگی یہ نامناسب جملہ ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا غنا ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے. ہم اللہ کے در کے محتاج ہیں. اس عفت میں بھی اور اس پاک دامنی میں، یہ پاک دامنی ایک اور سٹیپ آگے بڑھتی ہے، اور وہ ہے انسان کا ہر حرام کام سے، خاص طور پر حرام کمائی سے بچ جانا. آپ میں سے اکثر لوگ، بلکہ تقریباً سبھی، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے. حرام آپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہفتے کے دن مچھلیاں نکل نکل کے آتی تھی یہودیوں کے سامنے حرام بالکل کلیئر ہے. آرام سے 2 قدم اور اس کے بعد پھر ایسا پیر پھسلتا ہے کہ انسان کہاں کا کہاں نکلا. ایک جھوٹ بولنا ہے، بات ادھر کی ادھر کرنی ہے، ہیر پھیر کرنی ہے، اور سیدھا پیسہ جیب میں. پرائیویٹ سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، کسی قسم کے معاملات ہوں، حرام بڑا آسان ہے. حلال کو تلاش کرنا پڑتا ہے، حلال کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، حلال میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، حلال میں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، تلاش کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے. بعض اوقات لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. حلال کو تلاش کرنا پڑتا ہے. حرام تو میسر ہے، اور یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. اللہ میں تجھ سے عفاف کا سوال کرتا ہوں، مجھے میرے دامن کو، میرے رزق کو، میرے پیٹ کو، میرے بچوں کے لیے جو میں کما رہا ہوں، ان سب کو اللہ اس سارے گند کیچڑ حرام سے محفوظ رکھ. مجھے پاک دامن رکھ، میرا دامن اس حرام کے مال سے گندا نہ ہو جائے. والغنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، مجھے غنی کر دے. اور یہی محتاجگی کا خلاصہ ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی طرف سے انسان کو غنا مل جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان یغنیک اللہ عما فی ایدی الناس. انسان کو اللہ تعالی بس لوگوں سے اس کا دل پھیر دے. مجھے آپ سے کوئی آس نہ ہو، آپ کو مجھ سے کوئی امید نہ ہو. مجھے اپنے رب سے چاہیے. ہم ایک دوسرے کے لیے ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں. میں کوئی خوددار اکیلا نہیں ہوں. اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں یہ سسٹم بنا ہوا ہے. میں کچرا پھینکوں گا، کوئی کچرا اٹھائے گا. میں گند کروں گا، کوئی گند کی صفائی کرے گا. اس کی بھی روزی روٹی ہے، میرا بھی ذریعہ ہے. میں خود ہی سارے کام کرنے لگ جاؤں، یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہو سکتا. میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہونا، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا، ایک دوسرے کے مال پر نظر رکھنا، ایک دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس پر طمع، خواہش، لالچ، یہ غنا کے مخالف ہے. اور یہ جو عبادت میں نے جو شروع میں الفاظ کہے تھے، یہ مستقل ایک عبادت ہے 24 گھنٹے کی، جو دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ کے در کا فقیر ہوں. یہ جو دل کا یہ نظریہ ہے، جب انسان کے دل میں غنا پیدا ہو جاتا ہے، یہ امیری پیدا ہو جاتی ہے، پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں اپنی ذات میں ایک بادشاہ ہوتا ہے. اس کو کسی کی ہاں یا نہ کی پرواہ نہیں ہوتی. احترام وہ سب کا ہے، عزت سب کی ہے، لیکن فضل اللہ کا ہے. میرا رب مجھے نوازتا ہے، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. میرا رب دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والا ہے، اور وہی ساری بگڑیاں بنانے والا ہے. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. کوئی ہدیہ آ گیا، اس کے شرعی احکامات ہیں. کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی صدقہ لے رہا ہے. یہ ساری شرعی احکامات طریقے ہیں، لیکن مسئلہ ہے دل کا. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیا اللہ نے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی لالچ اور حرص ختم نہیں ہوتی، اس کو اور چاہیے. وہ اپنے آپ کو کمتر، غریب، فقیری محسوس کر رہا ہے کہ یار ان کے پاس اتنا ہے، میرے پاس نہیں، میں نے ادھر تک پہنچنا ہے. وہاں تک پہنچ کے پھر آگے اور نئی منزل نظر آتی ہے کہ یہ بھی کم ہے، یہاں تک پہنچنا ہے.
وہاں کے بعد وہاں تک پہنچنا ہے، اور پھر آخر کار الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، پھر انسان کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے. اینڈ وہاں پر ہوتا ہے، اس کے بغیر اینڈ نہیں ہوتا. اللہ مجھے اس حرص، لالچ، دل کی اس کمی سے، یہ جو کیفیت ہے، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ، میرے دل کو امیر کر دے. میں جیسا ہوں جو ہوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میرے رب کی یہ تقسیم ہے، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اور جو میرے لیے بہترین تھا، اچھا تھا، موافق تھا، وہ میرے رب نے مجھے دے دیا ہے. کیونکہ میرا رب مجھے میرے ماں باپ سے مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقارنہ نہیں ہے ماں سے کہ ماں کی محبت نہیں، اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی شفقت اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جب آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آتی ہے، جس کا آغاز میں نے 2 جملوں سے کیا تھا، اس عبادت کے لیے 2 بنیادیں ہیں. انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حقیقت کو جان لے وہ کچھ نہیں ہے، اور اپنے رب کو جاننے کی کوشش کر لے کہ وہی سب کچھ ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے اور پھر انسان اس سے مانگنا شروع کرتا ہے، اسی کا ہوتا ہے. اب اگر یہ عبادت اس کی زندگی میں رچ بس جاتی ہے، محتاجگی اس کے دل میں آ جاتی ہے، تو اس کے چیک کرنے کا طریقہ ہے. اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ہو گئے، آپ اللہ کے محتاج بن گئے، آپ نے دل میں محسوس کر دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو پھر انسان ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کے ذکر کو رکھتا ہے. ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کی یاد رہتی ہے. قدم قدم پہ مسجد سے نکلتے کے ساتھ ہی دعا پڑھ کے جب نکلتا ہے، اپنی سواری پر بیٹھتا ہے، سواری کی دعا، سواری پر جا رہا ہے تو اکیلا ہے یا کوئی ساتھ میں بھی ہے، تو انسان کا اپنا ایک احساس، اپنا ایک وجد ہے. اس احساس میں، اس کیفیت کے اندر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے. آج جمعے کا دن ہے، ابھی آپ لوگ نکلیں گے، اپنی سواریوں پر بیٹھیں گے، اکیلے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اپنے آفس میں جائیں گے، اپنے گھر پہ جائیں گے. جمعے کے دن کا ایک خاص ذکر ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. وہ محتاجگی اگر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے توفیق دے دی، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ کے دل میں الہام کر دیا کہ جمعے کا دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بڑی مقرب عبادت ہے. اس دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں اللہ سے جو بندہ جو مانگتا ہے اس کو رب تعالیٰ عطا کرتا ہے. اگر یہ مل رہا ہے نا آپ کو، یہ چیز نصیب ہو رہی ہے زبان پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے محتاج بن گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنا بنا لیا ہے، اللہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے. یہ زبان پر اللہ کا ذکر. دوسرا، اپنا ٹیسٹ اگر کرنا ہو کہ میں اللہ کا محتاج بن گیا ہوں، میرے دل میں یہ احساس ہے کہ میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، تو اس میں انسان کو اپنی تنہائی کو چیک کرنا چاہیے. تنہائی اور لوگوں کے سامنے، مجمع میں، یہ بیلنس برابر ہے الحمدللہ. لوگوں کے سامنے خوب اچھائی ہے، تنہائی میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کا میرا معاملہ کم ہو رہا ہے، تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے. یہ اللہ کی محتاجگی، اللہ کے سامنے محتاج ہونے کے لیے انتم الفقراء الی اللہ، یہ اس کا مطلب یہ دل اس طرف گیا نہیں ہے، ابھی دل میں احساس پورا طرح سے پیدا نہیں ہوا. یہ تو لوگوں کے سامنے میں ہو گیا تھا، تنہائی میں نہیں تھا. تنہائی اگر آپ کی زیادہ ہے، لوگوں کے سامنے، مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ جو ہیں وہ ہیں، لیکن تنہائی میں اس سے زیادہ ہے اللہ کے سامنے، یہ مطلوب ہے، یہ افضل ہے، یہ انسان کے کامل محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اللہ پر کامل بھروسے کی دلیل ہے. جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس عبادت کو اپنے دل میں پیوست کر لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے کہ یار میں کچھ نہیں ہوں، وہاں سے فضل ہے. اور حقیقت میں اس بات کو، یہ کوئی محاورہ، کوئی جملہ زبان پہ اس کی چڑھا ہوا نہیں ہے، حقیقت میں اس کا وہاں سے تعلق جڑا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے قدم قدم پہ میں نیکی بھی کر رہا ہوں، اس کا فضل ہے، میں گناہ سے بچ گیا، اس کا فضل ہے، میں کچھ دنیا میں پا گیا، اس کا فضل ہے، مجھے صحت مل گئی، اس کا فضل ہے، مجھے دنیا کی کامیابی مل گئی، اس کا فضل ہے. اور اگر آخرت کی کامیابی مل گئی، یہ اس کا سب سے بڑا فضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا آپ؟ اور میں اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپا تو میں بھی جنت میں نہ داخل ہو سکوں گا. تو یہ بھی اس کا وہ خاص فضل تھا جس کا میں محتاج بن رہا تھا. وہ کامل کمال وہاں پر ختم ہو جائے گا اور انسان ابدی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.